جیسے مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے، بعض مخصوص علاقوں میں کیا ہوتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب اتنا سمجھدار ہے کہ خاص علاقوں میں ہر سال آئے گا، باقی ہر بندہ اس عذاب سے محفوظ رہے گا. اس کو عذاب نہیں کہتے. آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ پاک ہے اَعْمَمَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِهِ. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے تو پوری قوم پہ نازل کرتا ہے، حتیٰ کہ عذاب اللہ کا اتنا محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ موافق ہے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے عذاب کا نام لیتے بندے کو ڈرنا چاہیے. توبہ کرنے کا ٹائم ہے اس لیے. حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر بھی آیا میں جب قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نیک لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے. اتنا سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. آپ سنیے گا میں جب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، اس قوم کے اوپر عذاب کا اصول دیکھیے گا. ابھی بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، ہم اللہ کے عذاب کے اندر ہیں. کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کو؟ کیوں ہم اجتماعی توبہ کی طرف نہیں آ رہے؟ کیوں ہم اکٹھے ہو کر اللہ کو نہیں منا رہے؟ اجتماعی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی. عذاب دیکھیے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ایک جگہ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اصول دیکھیے اصول. فرمایا جب بھی میں اب کسی بھی بستی کو ہلاک کرنا چاہوں گا، قرآن میں جب بھی بستی کا ذکر آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ملک. کسی بھی ملک کو جب میں تباہ و برباد کرنا چاہوں گا نا، فرمایا اس ملک کے اندر اس قوم میں سے جو کرپٹ ترین لوگ ہوں گے نا ان کو ان کا حکمران کر دوں. آپ مجھے کہہ دیں اسپیکر چھوڑ دو، آپ مجھے کہہ دو قرآن چھوڑ دینا، قرآن چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. قرآن اٹھا کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. آپ میں سے کس کو نفس کا ترجمہ نہیں آتا مجرم کا؟ نہیں آتا سب کو. مجرمیہ فرمایا جس طرح سابقہ بستیاں سابقہ ملک تباہ و برباد ہوئے نا، اب قیامت تک جس ملک کو میں تباہ و برباد کروں گا نا اس ملک کے مجرموں کو حکومت دے دوں گا. مجرموں کو لیمکروا فیہا، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ فریب کریں گے، تمہیں اپنی باتوں پہ لے کے آئیں گے، میٹھی چٹنی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. فرمایا وما یمکرون فیہا الا بانفسہم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے دیں گے، تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں. وما یشعرون، اس ملک کے لوگوں کو شعور تک نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جا چکے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، آیات سنیے گا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، ہاں ایک آیت ہماری ایسی نازل ہوگی، ایک آیت. قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، وہ کہیں گے ہمارے اوپر ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک سابقہ انبیاء جو چیزیں لے کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس نہ آ جائیں. اللہ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر تم کس بے خوفی میں جی رہے ہو؟ اتنے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اجتماعی طور پہ توبہ کے لیے نہیں آ رہے. آمین تو سورہ ملک پڑھے آمین تم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. تم اتنے بے خوف ہو گے، اتنے بے خوف ہو گے کہ تمہیں ڈر تک نہیں کہ اللہ آسمان سے پتھر برسا دے. ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. تم اتنے بے خوف ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا. فستعلمون کیف نذیر، تم کب اپنے رب سے ڈرو گے؟ کل مجھے ایک واضح ملا کہ حضور جو پہلی دفعہ ترجمہ پڑھا کہتے ہیں اللہ اکبر، اس اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ مجھے کہتے ہیں مجھے 3 دفعہ جاگتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب. کہ اس اور اللہ کا معاملہ ہے. ان کی بھی یہ بات تھی، وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ توبہ کریں. اور
توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں، امام صاحب ہاتھ اٹھا دیں، دعا مانگتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو پھر چلے گئے، پھر اسی دنیا میں جینے لگ گئے، اسی اصولوں میں جینے لگ گئے۔ قرآن پاک اس سے بھی سخت آیت ہم نے کبھی غور نہیں کی۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا جب میرا عذاب نازل ہوگا ایک نشانی یہ ہوگی کہ میں زمین کے اندر سے پانی کو کم کر دوں گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ننقص ہوا، میں پانی کو کم کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے بزرگ بچے 4 فٹ میں 5 فٹ میں 50 فٹ میں 60 فٹ میں 100 فٹ میں پانی آتا تھا۔ کتنے فٹ میں پانی آتا ہے آپ جی؟ کئی 100 فٹ، اور وہ بھی اتنا فٹ کرنے کے بعد، کھدائی کرنے کے بعد پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، پینے کے لیے الگ کنڈا لگے نہیں لگے ہوئے، واٹر پمپ لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے۔ یہ ابھی خدا کو فکر لیں، خدا کو فکر لیں، ابھی تو ہمارے علاقوں کے اندر واٹر پمپ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب جو ہے، اللہ کا قرآن جو فرما رہا ہے، پھر دور دور سے کنٹینر آئے پانی والے اور یہاں پانی کی لائنیں لگی ہوں گے پانی دے۔ ایک اور سن میں آیت پاک فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے ان کی رہائش والی زمین بھی کم کر دی ہے؟ رہائش یہاں پہ رہائش رکھ رہے، وہ زمین بھی کم ہو گئی ہے۔ کیوں، کیسے کم ہو گئی؟ چند وڈیروں نے رہائش والی زمینوں پہ قبضے کر لیے، سوسائٹیاں بنا لی۔ اب میں اور آپ پلاٹ دینے جائیں گے، یہاں پہ آپ پلاٹ خرید رہے، یہاں پہ یہ جو ٹون آپ کے کیوں پلاٹ کے اندر 1.5 کروڑ کا خالی پلاٹ ہے، 4 مرلوں کا یا 5 مرلوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں یار ہمارے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں اللہ کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یار خالی زمین کا پلاٹ 4 مرلوں کا، 5 مرلوں کا، 1.5 کروڑ کا پلاٹ آ رہا ہے نا، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ زمین مہنگی ہو گئی۔ میرے دوستوں زمین مہنگی نہیں ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا تھا، فرمایا کوئی بھی خالی زمین ہے، کوئی بھی خالی زمین پڑی ہے نا، اس کو کسی کو بیچنے کا حق نہیں ہے، وہاں جو بھی شخص رہنا چاہے وہاں پہ آ کے رہ سکتا ہے۔ نہ تو فرمایا اتنی تنگ کر دیں گے رہائش کی زمین، اتنی تنگ کر دیں گے، فرمایا چند لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس زمین نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیں آپ میں سے جتنے بھی متوسط طبقہ لوگ ہیں یا اس سے بھی کم درجے کے لوگ ہیں، ان کے پاس گھر کے اندر، ایک گھر کے اندر 8 نہیں 8 فیملیاں رہ رہی ہیں 4 مرلوں کے پلاٹ کے اندر، 8 فیملیاں وہ گھر نہیں رہ سکتی۔ کبھی ہم نے نہیں سنا، پتا کیا کہتے ہیں؟ یار پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے جملے بدل گئے، ہم نے کہا پیسہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یہ نہ کہو کہ پیسہ نہیں ہے، یہ کہو کہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جا چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے 3 دفعہ کہا قرآن پاک ایسی کھول کھول کے بات بیان کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ جس کا کلام ہے نا وہ خالق اور مالک ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، سارے اسی سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے نا وہ حق اور صداقت پر مبنی بات کرتا ہے۔ جب میں اور آپ بات کرتے ہیں نا تو میں کبھی ان کا حیا کر لوں گا، کبھی آپ کا حیا کر لوں گا، کبھی آپ کا حیا کر لوں گا، یا یہ اٹھ کے میرے سامنے کوئی بات نہ کر دے، مجھے منع نہ کر دے۔ اور جب رب بات کرتا ہے نا تو سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کی بات ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر؟ 17 رکعتیں ہیں نا، فرض نماز کی 17 رکعتیں، 17 رکعتوں میں 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی نا آپ نے؟ سورہ فاتحہ کے اندر کبھی آپ نے سوچا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ شامل ہو چکے ہیں، یعنی جو پناہ مانگنے والے ہیں وہ خود اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ تو نکلیں گے کب؟ فرمایا جب صراط الذین انعمت علیہم پہ آئیں گے۔ ہمارے اوپر تو عذاب نازل ہو چکا ہے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقام دیکھیے، امام الانبیاء ہے، معبود خدا ہے، شاف محشر ہے، تاجدار کائنات ہے، صاحب معراج ہے، جو لب ہلاتے ہیں اللہ موڑتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب فتح مکہ کے موقع پہ مکہ کی سرزمین پہ داخل ہونے لگے نا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پہ کالی کملی کر لی، ہمارے سروں کو جھکا لو، استغفار کرو،
اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر کتوں کی عبادت ہو رہی تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ہم لوگ مہنگائی کے چکروں میں پڑے ہوئے، مہنگائی ہوگی، یار مہنگائی نہیں، یہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بلوں پر حالت دیکھ لیں، چینی کی حالت، کوئی بھی شہر دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں نا برانچز، یہ برانچز ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، اور اللہ جب اپنی پکڑ کو ظاہر کرتا ہے تو ہمیں مجرموں کے قبضے میں دے دیتا ہے۔ کیا حالت ہے؟ کیسے وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم جب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارا پہلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سچ ہی نہیں بولنا۔ اگر آپ نے اپنے گاہک کو، اپنے کلائنٹ کو یہ بات کر دی نا کہ یہ چیز مجھے 15 کی پڑی ہے اور آپ کو وہ 15 کی نہیں پڑی، آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ نے جو شے بیچی ہے وہ سود کے زمرے میں آ گئی ہے۔ کتنے دکاندار آپ جا کے پہلے اپنا حساب تو کریں، کتنے لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے 15 کی پڑی ہے، 20 کی پڑی ہے، مجھے 5000 کی پڑی ہے، صرف کیا پیسہ لینا۔ اگر آپ نے بغیر کہے بیچ دی نا، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کہہ کر جھوٹ بولنے میں گناہ ہے۔ حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے اگر وہ فیصلہ عدالت کے اندر چلا جائے گا تو عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ آپ کی یہ بے، آپ کا یہ بیچنا صحیح نہیں ہوا، آپ نے جس کو یہ شے بیچی ہے اس کو اس کے پیسے واپس کرو۔ ایسا میرے دوست، میں آپ کے سامنے ہمیشہ سچ رکھوں اور آپ سچ سننے کی ضرورت دیتے ہیں۔ ٹائم ہے ابھی، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کے توبہ کے دروازے بند کر دے ہمارے اوپر، توبہ کر لو، اجتماعی طور پہ توبہ کر لیں، پورا کیوں بلا کے جگہ پہ جمع ہو جائے، عہد کریں کہ ہم اگر پورے پاکستان میں نہیں نا تو کیوں بلا کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عہد کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، پھر اگر اللہ کا عذاب نہ اٹھے تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں۔ اگر پی بلاک میں چیزیں مہنگی بک رہی ہوگی نا، پر کیوں بلاک میں سستی ہو جائے گی۔ اگر نہ ہوا تو مجھے میری امامت سے جواب دے دیں۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ میرے پہلے بھی کئی دفعہ جمعے پہ کہا، حضور کی سب سے پہلی سنت کیا؟ حضور کی سب سے پہلی سنت ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، حضور کی سب سے پہلی سنت۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے واقعہ پڑھا سکونوں کے اندر، میٹر کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں۔ جب ایک شخص نے آ کے اپنی ایک چیز بیچی تو مکہ کے ظالموں نے، سرداروں نے اس کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی نے کعبہ میں آ کے اس میں اعلان کر دیا، کہاں ہیں قریش کے لوگ؟ کون ہے جو میرا حق دلوا کے دے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس نے قسم اٹھائی، فرمایا محمد اس ٹائم تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک ظالموں سے اس کا حق نہ دلوا کے دے۔ اس ٹائم کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا، اس معاہدے کا نام کیا تھا؟ حلف فضول کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر جتنے لوگوں نے معاہدہ کیا تھا آقا کریم علیہ السلام کے نام کے علاوہ ان کے ناموں میں فضل آتا تھا۔ حلف کہتے ہیں قسم اٹھانا، عہد کرنا۔ کبھی ہمارے کیوں بلاک میں ہم آپس میں بیٹھے، کبھی ہمارے کیوں بلاک کے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے مسجد میں آ کے صدیق اکبر پہ آ کے بیٹھ کے کہا، بڑے بڑے سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے اور قسم اٹھائیں کہ آج کے بعد نا کیوں بلاک کے اندر ہم کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ یہ حضور کی سنت نہ تھی؟ یہ سنت ہم بھول گئے۔